ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام، جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنی لا ریب بعیب کتاب میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کی تصدیق کی، ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حضور کا زمانہ ہے، لوگ ایمان لائے، اللہ نے حکم سنا دیا، میرے آقا کا دور ہے، لوگ ایمان لائے، اللہ نے حکم سنا دیا، اے لوگو میرے محبوب کی فرمانبرداری کرنے والوں، میرے محبوب کے تابع داری کرنے والوں، یہ دن بدن میں ایسا کروں گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ صحابہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، آج لوگ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ نبی کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ حضور کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ رب کا وعدہ سچا ہو گیا کہ اے لوگو تم ایمان لائے اور یہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تمہارے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہارا پیار ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہارا انس ڈال دے گا۔ یاد رکھیے گا، آج صحابہ سے محبت یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ حسنین کریمین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ خلفائے راشدین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان میں بھی پکے تھے، عمل صالح میں بھی سچے تھے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا بھر کے لوگ اپنے رشتہ داروں کو تو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، نہ صحابہ سے محبت چھوڑتے ہیں، نہ اہل بیت سے محبت چھوڑتے ہیں، نہ نبی کے گھرانے سے محبت چھوڑتے ہیں، نہ نبی کی آل اولاد سے محبت چھوڑتے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ ایمان میں بھی پکے تھے، عمل صالح میں بھی سچے تھے۔ قرآن نے وعدہ کیا رکھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ترجمان قرآن کہلاتے ہیں، جو حبر الامہ کہلاتے ہیں اور حضور کی امت کے ترجمان قرآن کہلاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ اللہ نے مولا علی کے لیے اتاری ہے، مشکل کشا کے لیے اتاری ہے، مولا کائنات کے لیے اتاری ہے، اس لیے کہ محبت فی قلوب المؤمنین، محبت فی قلوب العباد، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اور اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں علی کی محبت راسخ فرما دی۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں۔ مولا علی سے پوچھا گیا، علی آپ بتائیں ہم کس کو ایماندار کہیں، ہم کس کو مومن کہیں، ہم کس کو کلمہ گو کہیں؟ میرے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لا یجتمع حبی، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ فرمایا مومن کی پہچان بتا رہا ہوں، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں عمر کی محبت ہو، جس کے دل میں شیخین کی محبت ہو، جس کے دل میں بعد الانبیاء ابو بکر کی محبت ہو اور عمر فاروق کی محبت ہو اور مجھ علی کی محبت ہو، سمجھ لینا دھرتی پر چلتا پھرتا مومن وہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا لا یجتمع حبی، میرا بغض، لا یجتمع حبی، میری محبت، وہ بغض ابی بکر و عمر، اور ابو بکر کا بغض مومن کے دل میں اکٹھا ہو جائے، یہ رب کا تقاضا نہیں ہے۔ فرمایا مومن وہی کہلائے گا جس کے دل میں حب علی بھی ہوگی، مومن وہی کہلائے گا جس کے دل میں محبت علی بھی ہو، مومن وہی کہلائے گا جس کے دل میں حب ابو بکر بھی ہو، عمر فاروق بھی ہو، حسنین کریمین بھی ہو، فرمایا وہی مومن کہلائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس معیار پر جو ہے نا، اس معیار پر اگر کوئی اترتا ہے تو وہ سنی اترتا ہے۔ ہاں، اس لیے آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے، کوئی حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، کوئی شیخین سے بغض رکھتا ہے، کوئی ختنین سے بغض رکھتا ہے، کوئی نبی کی آل سے بغض رکھتا ہے، کوئی نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو شیخین سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، جو ختنین سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، جو حسنین سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، اور جو مخدومہ کائنات سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، جو مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، جو نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے، جو نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں وہی سنی ہے۔ ارے مجھے کہنے دو، جو اللہ سے بھی محبت کرے، رسول اللہ سے بھی محبت کرے، وہی سنی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایماندار ہیں اللہ نے عمل صالح کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے ان کی جو ہے لوگوں کی دلوں میں محبت قائم کر رکھی ہے۔ اب ایک قابل غور نکتہ ہے، عربی زبان بڑی کشادہ زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، تمام زبانوں سے خوبصورت زبان بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے یہ اللہ کے کلام قرآن کی زبان ہے، اللہ کے رسول محبوب کی زبان ہے، اور یہ جنتی لوگوں کی زبان ہے، عربی زبان۔ قبر میں جنت میں عربی بولیں گے ہم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہم نے تو قرآن عربی میں نہیں پڑھا ہے، اندازہ لگائیں ہم جنت میں جائیں گے اور جنت کے جانے کے لیے زبان تو سیکھ لو یار۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن عربی زبان ہے، ہم قرآن سے کوسوں دور ہو گئے، قرآن سے جو ہے ہم نے دوری اختیار کر لی، قرآن سے ہم نے جو ہے نا بعد اختیار کر لیا، اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں یہ اللہ کا کلام شکایت کرے گا، اللہ کا کلام خدا کی بارگاہ میں ہماری شکایت لے کر کے پہنچے گا، اے میرے رب میں تیرا کلام ہو کر کے ان کے دروازوں پر پہنچا، ان کے گھر گھر پر دستک دی، ان کی مساجد تک پہنچا، ان کے حفاظ تک پہنچا، ان کے قاریوں تک پہنچا، مگر تیرے بندے تھے جو دنیا میں غافل مستغرق ہو کر کے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن جو ہے یہ
عبادت ہے، تلاوت قرآن جو ہے یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوتا ہے، لوگ کلام اللہ پڑھتے ہیں، الحمد سے لے کر کے والناس تک تلاوت کہیں سے بھی کرتے ہیں، فرمایا جیسے کسی کے باہر سے وہ دیکھتا ہے کوئی سریلی آواز آ جاتی ہے، کوئی اور سریلی آواز آتی ہے، لوگ جھانک کر کے دیکھتے ہیں یہ نیچے سریلی آواز کس کی ہے، خوبصورت آواز کس کی ہے، حسین تغنیہ کس کا ہے، تو فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے جھانکتے ہیں یہ زمین پر خوبصورت آواز والا کون ہے، حسین صوت والا کون ہے، جو اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ یہ تمہارے گانے کوئی نہیں سنتا جو تم نے لگا کر کے رکھے ہوئے ہوتے، یہ تمہارے سانگ کوئی نہیں سنتا جو تم نے گاڑیوں میں ہر جگہ ہم نے لگا رکھے، مگر آج کل ہم نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، خود نہیں پڑھیں گے، پڑھ جان چھوٹی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، ریکارڈنگ لگا دیں گے جان چھوٹی۔ اور یہ یاد رکھنا، قرآن مجید فرقان حمید سننے کا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سننے کا بھی ثواب ہے، لیکن غور سے تو سنا جائے، توجہ سے تو سنا جائے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، قاری قرآن سنا رہا ہے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں یہ قرآن سننا تھوڑی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے، وہ نماز میں پڑھا جائے تب بھی خاموش رہو، امام پڑھ رہا ہے تب بھی خاموش رہو، قاری قرآن پڑھ رہا ہے تب بھی خاموش رہو، اور توجہ سے قرآن سنو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا قرآن سننے کی برکت یہ ہے، قرآن کی سننے کی برکت اور رحمت یہ ہے کہ جو قرآن توجہ سے سنتا ہے اور غور سے سنتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں بھی اتارتا ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں، یہ نہیں کہ وہ سانگ لگا کے، وہ ریکارڈنگ لگا کے جان چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا یا ابتی اراک تکثر النظر الی وجہ علی، فرمایا ابا حضور میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کی توجہ مولا علی کی طرف رہتی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ مولا علی کا چہرہ تکتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کی توجہ رخ علی پر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے یار سے سن رکھا تھا، میں نے صاحب مزار سے سن رکھا تھا، میں اپنے اذہما فی الغار جو میرا ساتھی تھا اس سے سن رکھا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ریاست کا انتظام بھی چلتا رہے، رخ علی کو تک کر کے عبادت کا انتظام بھی ہوتا رہے۔ اچھا یہ اپنے کا چہرہ تکا جاتا ہے یا مخالف کا؟ بولے بولے یار، بولے تو صحیح ہیں۔ اپنے کا چہرہ تکا جاتا ہے یا مخالف کا؟ مولا علی کا چہرہ ابو بکر تک رہے ہیں، مولا علی کا چہرہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر تک رہے ہیں، مولا علی کا چہرہ نبیوں کے بعد کائنات میں افضل شخص تک رہے ہیں، مولا علی کا چہرہ امام الاتقیاء ابو بکر تک رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں ارے جس سے محبت ہوتی ہے چہرہ اسی کا تکا جاتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے چہرہ اسی کا دیکھا جاتا ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ ابو بکر اگر بہت محبت کرتے ہیں تو علی سے بہت محبت کرتے ہیں۔